صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ آقا انعامدار سروری کائنات، فخری موجودات، مبدائے کائنات، تاجداری عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، حضور رحمت للعالمین، ہادی کل، مولائے کل، دانائے سبل، خاتم الرسل، آئینہ جمال کبریاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ حجی درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ خلیفہ دوم، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے عبداللہ بن سلام سے کہ تمہارا آنا مبارک ہو، آج رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار علیہ السلام نے خواب کے اندر ہی ایک ڈول پانی کا عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ عثمان غنی فرما رہے کہ مجھے وہ پانی جو خواب میں ملا میں نے سیر ہو کر پیا، اور اس پانی کی ٹھنڈک سینے میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام عرض کرنے لگے کہ یہ عنایت سرکار کی طرف سے زیارت کا ہونا، پھر ٹھنڈے پانی کا ملنا، یہ کس وجہ سے سرکار نے اتنی عنایت کی آپ پر؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں، اس وجہ سے سرکار نے اپنی زیارت سے اور ٹھنڈے پانی سے نوازا۔ تو ہمیں اپنے زندگی کے جو لمحات ہیں، یہ جو سانس ہیں، ان کو بیکار ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی فرصت ملے، بلکہ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے رہنا چاہیے۔ آج چونکہ رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے، 17 رمضان المبارک کو اسلام کے ایک باقاعدہ جو جنگ، پہلی جنگ جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ رمضان المبارک کے اندر یہ بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اسی حوالے سے آج کے جمعہ المبارک میں گفتگو ہوگی۔ پھر آخر میں اعتکاف کے حوالے سے چند ضروری جو مسائل ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے۔ غزوہ بدر جو ہے یہ 2 ہجری کو رمضان مبارک میں پیش آیا۔ اس غزوے کے کچھ محرکات، کچھ اسباب ہیں، ایسی جنگ نہیں ہو جاتی، ایسے اتنا بڑا یہ معرکہ نہیں ہو گیا، اس کے کچھ اسباب تھے۔ نبی کریم علیہ السلام پہلے مدینہ میں نہیں بلکہ مکہ میں تشریف فرما تھے۔ سرکار علیہ السلام نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا، سارا کفر جو ہے وہ اکٹھا ہو کر نبی کریم علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا۔ طرح طرح کی تکالیف حضور علیہ السلام کو انہوں نے پہنچائی، یہاں تک کہ جو کلمہ گو تھے، جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کو بھی بڑا ستایا۔
حضرت سمیہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابو جہل نے چوک میں کھڑے ہو کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ اسلام کی پہلی شہید ہے۔ اور ان کا قصور کیا تھا کہ یہ کلمہ پڑھتی تھی۔ یہ کلمہ پڑھنا اتنا بڑا جرم ہو گیا، یعنی انہوں نے کوئی گنجائش ستانے والی، تنگ کرنے والی چھوڑی نہیں، ہر طرح سے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی۔ اس حوالے سے چونکہ میں بڑی تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں، جو ہم نے موضوع بیان کیا تھا نبی پاک علیہ السلام کا انداز تبلیغ، وہ ساری صورتیں تو میں نے ذکر نہیں کرنی۔ سرکار علیہ السلام پھر طائف چلے گئے، پھر طائف میں انہوں نے جو بدتمیزیاں نبی پاک علیہ السلام سے کی کہ آپ کے قدمین شریفین، آپ کے نالان پاک خون سے بھر گئے۔ پھر شیب ابی طالب نے مسلمان جو بند رہے، یہاں تک کہ غلہ اور پانی کو بھی روک دیا گیا، اور جس طرح وہاں پر یہ سارا وقت گزارا، پھر ہجرت کا حکم ہوا، سرکار علیہ السلام مدینہ شریف آ گئے۔ مدینہ والوں نے تو بڑا فاتحانہ استقبال کیا سرکار علیہ السلام کا، اور بڑا پیار کیا، لیکن یہ مکہ کے جو مشرکین تھے یہ باز نہیں آئے، یہ جتھے بن کر آتے، مسلمانوں کو تنگ کرتے، لڑتے۔ یہ ساری صورتحال کو آپ سامنے رکھیں، پھر جا کر یہ 2 ہجری، یعنی ابھی 2 سال ہوئے ہجرت کو، اور وہ تنگ کر رہے ہیں۔ پھر مکہ کے لوگوں نے یہ جو شراکت والا کاروبار ہوتا ہے نا، یہ اسلام میں بھی جائز ہے، اور دور جاہلیت میں اس وقت بھی جائز ہی تھا۔ مشرکین کا سارا پیسہ لگا ہوا تھا۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ادب سے نام لینا ہے، لیکن اس وقت چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضرت سفیان وہ قافلے کو لے کر گئے تجارت کی غرض سے، پھر وہ بڑے بھاری نفع کے ساتھ وہ قافلہ باہر واپس آ رہا تھا مکے کی طرف۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 2 ہجری کو یہ خبر پہنچی کہ کفار جو ہے وہ کٹھ جوڑ کر رہے ہیں، بہت بڑے قافلے کے ساتھ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ بتائیں کیا کرنا ہے۔ صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کے ایک اشارے پہ اپنی جانیں پیش کرنے والے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنا مال، اپنی جان، ہر شے آپ پر قربان کر دیں گے۔ اور انصار مدینہ میں سے حضرت سعد بن عبادہ اور مقداد بن اسود، انہوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارشات کی کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، آپ حکم دیں تو سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ مقداد بن اسود نے عرض کی حضور، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ آپ ہمیں دیکھو گے، ہم لڑیں گے، ایسی بات نہیں۔ بالآخر یہ جو جذبات تھے جہاد کے، یہ دیکھے سرکار علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق سمیت جتنے صحابہ تھے، ان سب نے اس بات کا عہد کیا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو 100% تیار ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں دیکھیں گے آپ ہماری طرف۔ نبی پاک علیہ السلام نے تیاری کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے پھر چلیں گے، تیاری کرو۔ اب یہ تیاری ہونا شروع ہو گئی، 313 کا یہ مختصر قافلہ، اور جنگی ساز و سامان ان کے پاس کیا ہے آپ اس بارے میں ذرا سنیں۔ 8 تلواریں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی چونچ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو دندانے پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی زہر میں بجنے والی ہے، 6 زرے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور 70 اونٹ ہیں۔ اور مقابلے میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے، کہتے ہیں مقابلے میں ان کی تعداد بھی 1000 تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔
یہاں دو گھوڑے، ایک حضرت زبیر کا اور ایک حضرت مقداد بن اسود کا، یہ دو گھوڑے تھے، انہی دو گھوڑوں کے ساتھ جو ہے یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ یہ جو واقعہ بدر ہے، غزوہ بدر، اگر اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے یہ قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس دور میں صحابہ اکرام روزوں کے ساتھ تھے لیکن جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، کس لیے؟ دین کے لیے۔ وہ دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ آج ہم سب بھی جمع تفریق کر کے اپنے آپ کو دیکھیں، آج اسلام ہم سے ہماری جانوں کا تقاضا نہیں کر رہا، بلکہ اسلام ہم سے ہمارا وقت چاہتا ہے۔ نماز جنازہ ہو، 1000 آدمی جس کے جنازے میں ہونا، میں منبر پہ بیٹھا ہوں، بمشکل چند افراد ہوں گے جن کو جنازہ آتا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ ہم کیوں نہیں اسلام کو، دین کو وقت دیتے؟ یہ جو ضروری چیزیں ان کو سیکھیں ہم۔ صحابہ اکرام نے تو اپنی جانیں دی، اسلام کو اپنا خون دیا، انہوں نے تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنے بچے دیے۔ ہم صرف وقت ہی دین کو نہیں دے سکتے جو ایک مسلمان کے لیے فرضی چیزیں تھیں، جن کا جاننا ہر مسلمان کو فرض تھا، جن چیزوں کا علم فرض ہے، جن کو فرض علوم کہا گیا ہے ہر مسلمان کے لیے، جیسے اس کی صورتحال ہے، جیسے اس کے لوازمات ہے، اس کے حوالے سے مسائل کا جاننا۔ وقت ہی کوئی نہیں، سارا وقت ہی دنیا کو دیا ہوا ہے۔ یہ تمہاری زندگی اس طرح ختم ہو جانی ہے تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا۔ جو تمہارے ساتھ ہوں گے وہ کہیں گے ابھی تم میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ابھی 2 منٹ پہلے میری بات ہوئی ہے، ابھی تو وہ یہاں سے وہاں گیا ہے، ابھی تو وہ فلاں بات کر رہا تھا۔ یہ اس طرح زندگی ختم ہو جاتی، اس کا بھروسہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ اکرام نے اپنی جانیں دی۔ اگر صحابہ کے پیروکار ہو، صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو، تو آج یہ عہد کرو غزوہ بدر کے حوالے سے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جیسے زندگی گزرنی تھی گزر گئی ہے، لیکن ہم اپنا وقت جو ہے وہ دین کو دیں گے۔ یہ سب سے ایک آسان چیز ہے، انسان اپنا وقت دے۔ نہ جان کی بات ہو رہی ہے، نہ مال کی بات ہو رہی ہے، نہ اولاد کی ہو رہی ہے۔ وقت دے کر اتنی چیزیں سیکھو جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کا حکم دیا، اب وہ تیاری ہو رہی ہے۔ تیاریاں مکمل ہوتے ہوتے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو تیار کر لیا، جو کچھ ساز و سامان تھوڑا بہت تھا اس کو اکٹھا کیا، 12 رمضان المبارک کی تاریخ کو، یعنی 12واں روزہ تھا، اور یہ غزوہ بدر ہو رہا ہے 17 رمضان المبارک کو۔ 12 رمضان المبارک کو یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہو گیا تھا، اور صورتحال یہ تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمیت سارے صحابہ روزے کی حالت میں تھے۔ شدت کی گرمی ہے اور سفر بھی کوئی آرام دہ نہیں ہے۔ آج کل تو اتنا آرام دہ سفر ہوتا ہے، اور مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ سفر میں کیا روزہ چھوڑنے کی رخصت؟ کوئی نہیں۔ وہ بھی سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے، لیکن تم صحابہ کرام کے کردار کو تو دیکھو نا، جو پیدل سفر کر رہے تھے، جتنی تعداد تھی نا، جن 3 افراد ایک سواری پہ ہوئے، یعنی ایک آدمی بیٹھتا ہے، 2 سفر کر رہے ہیں، پھر وہ اتر جائے گا، اس کی باری ختم ہوگی، پھر دوسرا بیٹھے گا، پھر تیسرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں جو سواری آئی سفر کے لیے، سرکار کے ساتھ بھی 2 صحابی تھے، ایک مولا علی پاک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ نے آپس میں گفتگو کی، ہم پیدل چل لیں گے، سرکار کو کہتے ہیں کہ آپ سواری پہ بیٹھ جائیں، آپ پیدل کیوں چلیں؟ جب سرکار کی بارگاہ میں یہ درخواست کی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ تم مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ تم چل سکتے ہو، میں نہیں چل سکتا؟ کیا تمہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے؟ مجھے کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی باری پہ سفر بیٹھ کر کرے گا اور دوسرا پیدل چلے گا۔ یہ لیڈر ہوتا ہے۔ یہ تھے مسلمانوں کے نبی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مشقت والا سفر خود بھی پیدل طے کیا اور اپنی باری پہ ہی سواری کرتے تھے، بغیر نہ چلتے۔
صورتحال یہ کہ صحابہ کرام کھجور کو چوس کر روزہ رکھتے اور اسی سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ 1 میل کی مسافت پر گئے، سرکار علیہ السلام نے روک کر قافلے کو دوبارہ اس کا جائزہ لیا۔ جو نوجوان کم عمر کے ان سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمیر بن سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص، ان سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی جاؤ، تم چھوٹے ہو۔ وہ رونے لگے۔ مختلف روایات میں آتے ایک میل روئے۔ ان کا جذبہ جہاد دیکھ کر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلو۔ ایک میں یہ آتا ہے کہ وہ کہنے لگا جی ویسے چھوٹا ہوں، جو بڑے آپ ان سے میری کشتی کروا کے دیکھ لیں۔ ساتھ بڑے ہیں نا، ساتھ بن ابی وقاص نہیں کہ بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص، کہتے میرے بھائی سے میری کشتی کرواؤ، اگر اس کو میں نیچے گرا لیتا ہوں پھر تو میرا یہ حق بنتا ہے میں بھی جہاد میں جاؤں۔ یہ کوئی دعوت پہ نہیں جا رہے تھے، یہ جہاد پہ جا رہے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت تھی کہ بچوں کے اندر بھی اتنا شوق تھا کہ وہ کہتے تھے ہم بھی پیچھے نہ رہیں، ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ جہاد پر جائیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے میں پیش کریں۔ اب کشتی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈلے، بھائی سے کہنے لگے تمہاری تو سلیکشن ہو گئی، تم گرو یا نہ گرو تم نے تو جانا ہی جانا ہے، مہربانی کر نیچے گر تاکہ میرا بھی کام بنے، میں نے بھی جانا۔ کیسا جذبہ اور کیسی ان کی نیت ہے۔ وہ سرکار علیہ السلام نے اجازت دی کہ تم بھی چلو۔ 17 رمضان المبارک یہ ہوئی تھی جنگ جمعے والے دن، یعنی جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب ہوتی ہے نا، رات کو وہاں پر پہنچے۔ ادھر جو حضرت سفیان چونکہ وہ صحابی رسول ہیں، بعد میں ایمان لے آئے، پہلے چونکہ وہ کافروں کی تجارت کا سامان لے کر واپس آ رہے تھے، ان کو پتہ چلا، انہوں نے پیچھے خبر دے دی، پیچھے کفر سارا تیار ہو گیا، وہ بھی قافلے کے ساتھ اپنے سارے جنگجو لے کر آ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے بدر کے مقام پہ جو مضبوط جگہ تھی، جو اونچی تھی، ہر حوالے سے جو درست تھی، ابو جہل نے 1000 شاہ سواروں کو لے کر وہاں پر پڑاؤ کیا، اور وہاں پر انہوں نے خواتین اپنے ساتھ رکھی جو ناچ گانا کرتی ہیں، پھر وہاں پہ اونٹ پک رہے ہیں، بڑے بڑے سرداروں کی دعوتیں کر رہے ہیں، عیش و عشرت۔ اور اتنا گھمنڈی اور متکبر تھا یہ ابو جہل، کہنے لگا جنگ تو کوئی نہیں ہونی، رسیاں لے چلو، آج ان کو باندھ کر نہ ہم گھوڑوں کے پیچھے ان کو گھسیٹیں گے، ان کو پتہ چلے گی یہ آئے کیسے۔ لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا نا۔ جب نبی پاک علیہ السلام اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے، وہ پہلے قبضہ جما چکے تھے اونچی جگہ پہ، اب جو مسلمانوں کی طرف سے جگہ وہ ریتلی زمین تھی، 2 گھوڑے اس کے بھی پاؤں بیچ میں دھستے ہیں، کچھ چلنے پھرنے میں بھی کافی دشواری، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے جو پہلی مدد آئی نا، کیونکہ یہ سرکار علیہ السلام کے اصحاب یہ کوئی دنیا کی خاطر نہیں نکلے تھے، یہ کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں نکلے تھے۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا، وہ یہود و نصارہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہو، اس دور کی جو سب سے بڑی سپر پاور ہے اس سے ٹکرانے جا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی آلات حرب ہے نہ، تمہارے پاس کوئی جنگی ساز و سامان ہے، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی گھوڑے ہیں، سواری ہیں، کن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، کس چیز پہ تمہیں بھروسہ ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے بھروسہ ان چیزوں پہ ہوتا تو کبھی بھی نہ جاتے، کیونکہ یہ چیزیں تو ان کفار کے پاس زیادہ ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی زیادہ ہیں، تلواریں، نیزے، بھالے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ ہمیں بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے، اس بھروسے پہ جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا بھروسہ ہے کہ یہ کبھی بھی ہمیں گرنے نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر ہمیں پیغام یہ دے رہا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں تو بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پہ کریں، یعنی انسان کا توکل جو ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ حق کی راہ پہ جب چلے اس کے قدم آگے جائیں، واپسی کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار علیہ السلام کے اصحاب جن کے پاس تلواریں ہیں وہ سب بندی ہو رہی ہے، رات کا وقت،
نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک مسجد علی سے ایک چھپر وہ تیار کیا گیا کہ سرکار یہاں پر تشریف فرما ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر تھے۔ اب سرکار رات کو کیا کر رہے ہیں؟ ادھر ناچ گانا ہو رہا ہے اور ادھر کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام رات کو قیام میں، رکوع میں، سجود میں ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جو امام الانبیاء ہے، جو ختم نبوت کا تاج جن کے ماتھے پہ رکھا گیا ہے، کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے، دعائیں مانگی ہیں۔ ہم تو بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں نا جی، اتنی پاور، اتنی برادری میرے ساتھ کھڑی ہے تو لہذا میں کیسے نیچے بیٹھ سکتا ہوں، میں کیسے ہار سکتا ہوں، میں کیسے ہار مان سکتا ہوں۔ ایسا نہیں، واقعی بدر ہمیں یہ بتاتا ہے انسان پہ جیسے بھی مشکل آ جائے وہ بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پہ کرے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ہم ہر مشکل میں اپنے رب سے کیوں نہیں مانگتے، دعا کریں۔ اب رات کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو لیا، میدان جنگ کا جائزہ لیا، اس میدان کا جو غزوہ بدر کے مقام کا۔ سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمایا میرے غلاموں سنو، یہ لوگ اترا رہے ہیں اور اپنی فوج پر مان کر کے بیٹھے ہیں اور اپنے گھوڑوں پہ، تیروں پہ، بھانوں پہ، تلواروں پہ، اور جو یہ خون خار لشکر یہ تیار کر کے لایا نا ابو جہل، سنو میری بات، یہاں فلاں کافر مرے گا اور اس کا لاشا یہاں میں پڑا ہوگا۔ دوسری لکیر کھینچی، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ دوسرا یہاں پہ مر کے گرے گا، تیسرا ابھی تو جنگ ہوئی نہیں، جنگ تو ہونی ہے جمعے کو 17 رمضان المبارک کو، یہ تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جو ہے وہ رات کا وقت ہے۔ سرکار نے وہ لکیریں کھینچ کر بتایا، فلاں ادھر مرے گا، فلاں ادھر مرے گا، فلاں ادھر مرے گا، فلاں مر کے یہاں پہ گرے گا۔ صبح کا وقت ہوا، نماز فجر، اب جمعہ ہے اور 17 رمضان المبارک ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا صفیں سیدھی کرو۔ ایک صحابی، اس کے بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، پیٹ تھوڑا آگے نکلا ہوا تھا، سرکار علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی یا جو بھی چیز پیٹ پہ لگائی، فرمایا پیچھے ہٹو، سیدھے ہو جاؤ صف میں۔ وہ بڑے مجمع میں کہنے لگا بات یہ ہے، اگر انصاف کی بات ہے تو بھی مجھے تو اس بات کی ہوئی ہے تکلیف، جو آپ نے چھڑی مجھے لگائی ہے، مجھے تو قصاص چاہیے۔ سرکار نے فرمایا حاضر لے لو بدلہ۔ کہنے لگا ایسے نہیں، کیونکہ جب آپ نے چھڑی مجھے لگائی ہے اس کی ٹھوکر، تو میرے پیٹ پر، شکم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ بھی ہٹائیں۔ سرکار نے وزرا کھول دی، اپنے مبارک شکم سے کپڑا ہٹا دیا۔ اب سرکار کا مبارک جسم ہو، وہ چمکدار، وہ حسن والا، جس نبی علیہ السلام کی ایڑیوں کا حسن یہ ہے کہ جس کے سامنے چاند کا حسن مان پڑ جائے، کہ سرکار کا پیٹ مبارک، انہوں نے دیکھا تو وہ تو حضور کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، بوسے لے رہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا بات ہے، انہیں تو بدلہ لینا تھا۔ عرض کی حضور یہ آخری خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ جو ہے وہ مس ہو جائے۔ یعنی وہ شہادت کا جذبہ لے کر آئے تھے کہ ہم نے پیچھے تو ہٹنا نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بڑا لشکر ہے، لیکن یہ ساری صورتحال تو اللہ کو معلوم تھی نا جی۔ اب جب جنگ کا آغاز ہوا، جنگ کے اصول یہ ہوا کرتے تھے، ایک آدمی ادھر سے آئے گا، ایک ادھر پہ گھڑ سوار، وہ دونوں لڑیں گے، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک گر جائے گا تو اسی دھڑے کا دوسرا آئے گا، یہ ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے ایک ابو جہل کی طرف سے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کا ایک ہی سب کو گراتے جا رہا ہے، تو انہوں نے وہ قوانین جو ہیں وہ چھوڑے اور یک بارگی کے ساتھ حملہ کیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی تشہد میں ہیں، کبھی قیام میں۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو سرکار کے سارے غلام اور نبی پاک علیہ السلام بھی میدان جنگ میں خود تشریف لے آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار سب سے بڑھ کر جارحانہ قسم کا حملہ کر رہے تھے اور جو بھی سامنے آتا تھا اس کو مار گراتے تھے۔ تو روحانی طاقت ایک اس چیز کا نام ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، آوازیں آتی تھی تم آگے بڑھو، اب وہ کون ہے، ہم تلوار آگے کرتے، اس کا سر پہلے کٹ کے نیچے گرا ہوتا تھا۔
3000 فرشتے اللہ نے مدد کے لیے بھیجے. وہ 1000 افراد تھے. ایک اللہ کا فرشتہ ہو پوری قومیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں جب کمی بیشی کی نا، ایک فرشتے نے چیخ ماری، ہلاک ہو گئے. بھی فرشتے کی طاقت تو اتنی زیادہ ہے، وہ چاہے تو زمین ایک فرشتہ اٹھا کے زمین کو یوں کر دے سارے غرق ہو جائے. وہ تو 1000 افراد تھے سارے، جو ابو جہل کا خونخوار یہ لشکر تھا. 3000 افراد بھیجے، پھر وہ مزید 5000 کی تعداد کر دی. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھو ان کے لیے تھا تو ایک ہی کافی. کہتے ہیں ان کی تو کچھ بھی اوقات نہیں. بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو غلام بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے ہیں نا، اب رہتی دنیا تک قیامت تک مسلمان اس بات کو جان لیں، جو اللہ کے دین کے لیے اگرچہ بے سر و سامانی کی حالت میں نکلتا ہے، پھر رب ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ اپنے فرشتوں کا کیا کام ہے؟ کوئی لڑنا ان کا کام ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے؟ مخصوص عبادت کے لیے. اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اللہ کی مخصوص عبادت میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں. جو قیام میں ہے قیامت تک قیام میں کھڑا ہے، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں ہے. ہر حالت میں ہر فرشتوں کی جماعت جو اللہ کی عبادت کر رہی ہے. لیکن جب یہ موقع آیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت رہنے دو. اب عظیم عبادت یہ ہے محبوب کے غلاموں کے ساتھ مل کر ان کفار سے لڑو. اللہ کی مدد آئی. اب مدد کیسے آئی ہے؟ کیسا وہ خوبصورت ایک منظر تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ فرشتوں کی جماعت لے کر آئے اور سرکار کے غلاموں کے ساتھ مل کر وہ لڑے. سارے بھاگ کے کفار 14 قیدی ہوئے. تقریباً 30 جو ہیں وہ غالباً میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کے لگ بھگ وہ مرے. 70 جو ہے وہ ان کے مر گئے تھے. 14 جو ہے مسلمان شہید ہوئے تھے. 13 وہیں میدان میں شہید ہو گئے تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ معمول تھا جہاں بھی کسی بھی غزوے میں شرکت کرتے فتح کے بعد وہاں پر 3 دن کا قیام کرتے، پھر واپس آیا کرتے تھے. تو جب واپس آنے لگے تو ایک راستے میں شہید ہو گیا تھا، جو 14. اچھا یہ کل ٹوٹل کتنی تعداد بن جائے گی؟ آج یہ سارا کفر جمع ہو کر وہ اپنی ساری انرجی اس بات پہ صرف کر رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. میں کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے جتنے غزوات ہیں اس سارے غزوات کو جمع کرو اور اس میں شہید ہونے والے اور مرنے والے جو ہیں ان کی تعداد اکٹھی کرو، بمشکل 1400 افراد بنتے ہیں. ان 1400 افراد میں بعض مسلمان جو شہید ہوئے، بعض کفر جو حرام موت مرے، واصل جہنم ہوئے، ساری ٹوٹل تعداد یہ. اس ٹوٹل سی تعداد میں، مختصر سی تعداد میں اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ان لوگوں کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے جو اسلام کے ساتھ دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہیں. کیا چیچنیا، فلسطین، برما، کشمیر، شام، یہ سارے معاملات ہمارے سامنے نہیں؟ کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ کیا مسلمانوں کو مار رہے ہیں؟ یہ جہاں سے آ جاؤ، یہ سارا کفر ہی مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے. یہ اتنے افراد تو یہ دنوں کے حساب سے مارتے ہیں، لیکن پوری ٹوٹل تعداد سرکار کے غزوات کی یہ جو امریکہ نے ہیروشیما پہ ایٹم ڈالا تھا وہ کس نے مارا تھا بھائی؟ اتنے لوگ جو مر گئے تھے، اس کے بارے میں کوئی بات کرنے والا نہیں. بس اسلام دہشت گرد ہے، یہ تلوار سے پھیلا ہے، یہ تلوار کی اپنا تعلیم دیتا ہے. اس میں جہاد کا ذکر ہے. ابھی جہاد کا ذکر ہے، اس کے اصول بھی تو ہیں نا. اگر اس کے کوئی اصول نہ ہوتے تو کیا اتنی مختصر سی تعداد میں شہید ہونے والے اور مرنے والے اور یہ اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ ایسے ہونا تھا. پھر تو کوئی رعایت نہ کی جاتی کسی کی بھی. سرکار علیہ السلام کی تربیت یافتہ وہ صحابہ تھے. نبی پاک علیہ السلام تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. میدان بدر میں 2 صحابی آ رہے تھے، ابو جہل نے پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ایسے کر کے جا رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے وہ ہماری تو اب جنگ ہونی ہے. کہتے جی ہم نے کون سا لڑنا ہے؟
انہوں نے کہا وعدہ کرو لڑو گے نہیں ہم چھوڑ دیتے. انہوں نے کہا جی وعدہ نہیں لڑتے. جب پہنچے تو صورتحال اور طرح کی تھی. انہوں نے سارا قصہ نبی پاک کی بارگاہ میں ذکر کیا. ہم تو وعدہ کر چکے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیکھو. سرکار نے فرمایا اگرچہ ابو جہل کافر ہے, تم چونکہ وعدہ کر چکے ہو اپنا وعدہ پورا کرو, تم نہیں لڑو گے. مقابلے میں 1000 ہو ادھر 313 ہو, وہاں تو ہر فرد کی ضرورت ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا بھی کافر سے وعدہ کیا, کیسا وعدہ ہے, اس کو پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے, اٹھاؤ تلوار تم بھی آ جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. لیکن جذبہ جہاد ایسا تھا, یہ 8 تو تلواریں تھیں. جب گھمسان کی جنگ ہوئی تو صحابہ پیسے پتہ کیسے لڑے, کھجور کی چھڑیاں پکڑ لی انہوں نے. اور ایک صحابی کی وہ تلوار ٹوٹ گئی, سرکار نے اس کو چھڑی دے دی. وہ کہتے میں نے لہرایا نا تو وہ بھی تلوار بن گئی تھی. ان کی رہتی زندگی تک ان کے پاس رہی, پھر نسل وہ تلوار چلتی رہی. تو بات یہ کہ صحابہ اکرام کی وہ سب سے کمزور لکڑی جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں وہ کھجور کی ہے, جس کا کچھ بھی نہیں بنتا. نہ اس کا کوئی فرنیچر بنے, نہ کچھ اور بنے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے, شاید کچھ ہوتا ہو, میری معلومات میں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی میدان بدر میں تلواریں بن گئی تھی. جہاں سے بھی آؤ گے نتیجہ یہی نکلے گا, جب بندہ پیدا کرنے والے رب پہ بھروسہ کر لیتا ہے پھر غیبی مدد اس طرح آیا کرتی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کا رات کو یہ ذکر کر دینا کہ فلاں کافر ادھر مرے گا, فلاں ادھر مرے گا, فلاں ادھر مرے گا, یہ حدیث پاک ہے. یہ بھی تو سارے لوگ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنا علم عطا کر رکھا ہے کہ سرکار کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں, اور پھر ہونے مستقبل میں کیا ہوگا یہ غیب کی خبریں نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں کو دی ہیں. اور صحابہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ جب ہم نے کل کو دیکھا تو جس کا نام سرکار نے جس جگہ پہ لیا تھا, جو نشاندہی کی تھی, وہ وہیں پہ مرا ہوا پڑا تھا. 2 ننھے مجاہد تھے, معوذ اور معاذ. معوذ لفظ ہے, دوسرے تھے معاذ. وہ کہتے آ تو گئے ہیں لیکن ہم نے کسی معمولی کافر سے کوئی نہیں لڑنا, ہم نے تو سردار ابو جہل کا بتاؤ ہمیں. عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے, جنگ ہو رہی ہے, کہنے لگے بتاؤ جی ابو جہل کہاں پہ ہے, ہم نے تو اس کو مارنا ہے. مسکرانے لگے, بچوں اس کو مارنا ہے, کہتے نشان دہی کرو. کہنے لگے وہ سامنے وہ اپنے لشکر کے درمیان میں ہے. کہنے لگے بس اب جیسے ہی وہ لشکر سے ہٹا ہے یہ دونوں مجاہد اس پر حملہ آور ہوئے, اس کو مار گرایا. بات یہ کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. بڑے بڑے کافر جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے, جو اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے, رب نے مارا پتہ کیسے, ایک مچھر سے ہی مار دی ہے.